بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت عمریہ کا یہ عذر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کہ وہ کہیں نماز تراویح واجب ہی نہ ہو جائے، فرض ہی نہ بن جائے، یہ ایک تہمت و بہتان ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم اس بات کے لیے کئی ایک دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی دلیل وہ ہے کہ شب معراج ان کی اپنی احادیث کے روح سے خداوند متعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا وعدہ دیا تھا کہ اب میں کبھی نماز واجب نہیں، کبھی اور مزید نماز واجب نہیں کروں گا، اور یہ فقرہ میں نے اپنی احادیث میں نہیں دیکھا ہے، شاید موجود ہو، میں نے نہیں دیکھا ہے، بہرحال میں گناہ کار نہیں بننا چاہتا، ان کی اپنی احادیث میں یہ فقرہ موجود ہے کہ اب میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا، نماز یہی ہے جو میں واجب کروں گا، اب اس بات کو چینج نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ان کے احادیث میں موجود ہے معزز ناظرین، اور کیونکہ ہم استدلال ان پہ کر رہے ہیں، ان کے اپنی احادیث اگر ہمارے لیے تو قابل قبول ہے ہی نہیں، ان کی احادیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے احادیث ہمارے نزدیک کوئی مقبول ہے ہی نہیں ہے، ان کے سب احادیث اعتبار سے ساقط ہیں، ان کے سب احادیث غیر معتبر ہیں ہمارے نزدیک، مگر ان کی وہ احادیث جو اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے بھی نقل ہوئی ہوں، تو اس لیے کہ وہ موافق ہے کلام اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اس لیے وہ درست ہیں، اس لیے وہ صحیح ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ اپنے احادیث کو مانتے ہیں تو ان کے لیے اپنے لیے حجت ہے، مخالف کے لیے ان کے حدیث حجت ہے۔ جیسے مثلا اگر ہم کسی یہودی سے، کسی مسیحی سے، نصرانی سے ہماری گفتگو ہو جائے تو ہم تو کہیں گے کہ تورات و انجیل جو ہے ہمارے نزدیک محرف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن کیونکہ وہ ان کے لیے حجت ہے تو ہم اس پہ ان تورات و انجیل سے استدلال کر سکتے ہیں، چاہے وہ فقرہ تورات و انجیل میں ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو۔ معزز ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، جلد اول، چاپ ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی، پاکستان۔ اس میں دیکھیے معزز ناظرین صفحہ نمبر 248 میں وہی حدیث معراج جس کے ہم نے اشارہ کیا تھا، کتاب الصلاح میں بخاری نے اس کو کئی ایک مقامات پہ نقل کیا ہے، اس حدیث کو 3 مقام پہ نقل کیا ہے، اور سب بہت لمبی حدیث ہے، مفصل حدیث ہے، بار بار اس کو دکھانے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الصلاح ہے، حدیث نمبر 339 ہے، 339 کتاب الصلاح۔ اس میں لمبی سی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے شب معراج کو گئے، انبیاء سے ملے، خداوند متعال نے 50 نمازیں واجب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کی، کہا کہ آپ خداوند متعال سے مطالبہ کیجئے کہ اس میں کچھ کمی کیا جائے، خداوند متعال سے رجوع فرمایا، خداوند متعال نے نماز کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، پھر واپس آپ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے، آپ کم کرائیں، خداوند متعال کے سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رجوع کیا، پھر خداوند متعال نے نماز کم کر گئے، کم کرتے 5 نمازوں تک پہنچ گئے۔ ان سب کو عربی اور اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، اس میں کوئی ہمارے مطلب کی بات نہیں ہے، مطلب کی بات یہاں پر ہے کہ جب 5 نمازوں تک پہنچ گیا فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، جب نماز کم کرتے کم ہوتا گیا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس چلا جا، تیرے امت کے کم کرے، قلت وضع شطرها قال فراجع ربك فإن فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك۔ آخری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے رب کے پاس چلا جا، تیری امت کی یہ طاقت نہیں ہے، تیری امت کی یہ تحمل و برداشت نہیں ہے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھیں، اس کو کم کر دیں۔ اچھا، کم کیا تو کیا ہوا؟ فراجعت، تو میں نے خدا سے مراجعہ کیا، فقال رب العزت نے فرمایا ہی 5 وہی 50، یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، یہ 5 ہیں وہی یہ 50۔ ان لوگوں نے تفسیر جو کی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، فتح الباری، ابن حجر، قسطلانی، ارشاد الساری وغیرہ سب نے
یہی کہتے ہیں کہ یہ خمس ہیں، نماز 5 ہیں لیکن ثواب وہی 50 کے ملے گا امت کو. اچھا، یہ خمسن، یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں. لا یبدل القول لدی، یہ سورہ مبارکی قاف کی ایک آیت بھی اسی سے ملتی ہے، اس میں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ بات میرے نزدیک بدلتی نہیں. اچھا، اس بات کی دلالت کیسی ہے یہ ہم بیان کریں گے. خدا نے کہا یہ 5 نماز ہیں، بات اب نہیں بدلے گی، بات نہیں بدلے گی. ما یبدل القول لدی، بات میرے نزدیک نہیں بدلے گی. اچھا بلے وہی خمسون لا یبدل القول لدی فرجعت الی موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کم کرائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب میں حیا کرتا ہوں. اچھا، اس کا ترجمہ دیکھیے اردو والوں نے کیا ترجمہ کیا. چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ 5 رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت بے اعتبار ثواب کے 50 ہیں، اور میری یہ بات میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. اب آپ کہیں گے کہ اس کا کہاں، یہ تو نہیں ہے کہ نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز کو ہم تبدیل نہیں کریں گے، نماز کی عدد کو نہیں تبدیل کریں گے، نماز مزید اور نماز واجب نہیں ہو جائے گی. تو ہم ثابت کریں گے اس سے، ان کے اپنے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ اس فقرے کا یہی مطلب ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں، بات نہیں بدلے گی، بات نہیں بدلے گی یعنی مزید نماز واجب نہیں ہوگا. ان کے اپنی علماء نے یہ کہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آ جائے گا. اچھا، ایک اور بھی ترجمہ ہے بخاری کا، صحیح بخاری، مولوی محمد داؤد راز صاحب کی جو ترجمہ ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 441، یہ خمس و یہ خمسون لا یبدل القول لدی. بلے پھر میں بار بار آیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی. اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے. اچھا، یہ بات آپ نے دیکھا کتاب بخاری میں. یہ کتاب ہے مسلم، چاپ نعمانی کتاب خانہ، اردو بازار، ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب ہے، جلد اول ہے یہ اس مسلم کی. اس میں صفحہ نمبر 276 میں، صفحہ 276 میں یہی ہے، فراجعت ربی فقال یہ خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی. اپنے پروردگار کے پاس پھر میں لوٹ گیا اپنے پروردگار کے پاس، اس نے فرمایا 5 نمازیں ہیں اور وہ 50 کے برابر ہیں، میرے ہاں بات نہیں بدلتی. یہ مسلم میں بھی موجود ہے اور بھی کئی کتب میں موجود ہے. میں نے ایک عرض کیا کہ بخاری نے بھی اس کو 3 مقامات پہ روایت کی ہے. اچھا، دوسرے بہت سارے کتب میں موجود ہیں، سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب اس کا دلالت اس بات پر کہ اب مزید نماز واجب نہیں ہو جائیں گی، تو میں آپ کو ان کے اپنے علماء کے اقوال دکھاتا ہوں کہ ان کے اپنے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث کی دلالت ہی یہی ہے کہ بھلے خدا نے کہا یہ 5 نمازیں ہیں، بات نہیں بدلتی یعنی مزید نماز واجب نہیں ہو جائے گا، مزید نماز واجب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. عزیزو، یہ قرآن کریم ہے جو عربستان میں مدینہ منورہ میں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس میں چھپی ہے، اور اس کے مترجم وہاں پہ سلفی اور عمری جو علماء ہیں وہاں کے ہیں. اس قرآن پاک میں سورہ مبارک قاف جس میں یہی فقرہ موجود ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کی توضیح بھی دیکھ لیجئے 1468 پر. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. شب معراج کو جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے، خداوند متعال نے فرمایا ہی خمسن وہی خمسون ما یبدل القول لدی، میرے یہ 5 نمازیں ہیں تعداد میں، ثواب میں 50 کے برابر، اور میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے. اچھا، یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف ورزی نہیں ہوگا. دیکھیں وہی حاشیہ نمبر 2 ہے نا، حاشیہ نمبر 2 فٹ نوٹ نمبر 2، یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے. یعنی جو میں نے وعدہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے ہاں بات نہیں بدلتی، جو میں نے 5 وعدہ کیے ہیں اب یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے.
جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس کے وہ شاگرد ہیں، مجاہد ابن جبر، جو بہت بڑے تابعین کے مفسرین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے جماعت عمریہ کے نزدیک۔ ان کی تفسیر ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر مجاہد ابن جبر سنت 1410 میں یہ کتاب چھپی ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 615 میں روایت کرتے ہیں ابن ابی نجیح سے کہ مجاہد نے اس آیت کی ضمن میں، یعنی آیت نمبر 29 سورہ مبارکہ قاف، فی قولی تعالی ما یبدل القول لدی قضیت ما انا قاض، یعنی جو میں نے حکم دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو حکم دینا تھا وہ دے چکا ہوں۔ اسی طرح جماعت احناف کی ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہیں ابو لیث سمرقندی کہا جاتا ہے، اور جن کا لقب انہوں نے دیا ہے امام الہدا۔ اس امام الہدا جو کی تفسیر ہے وہ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، تالیف ہے ابو لیث السمرقندی، یہ جزء ثالث ہے، دارالفکر لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ تفسیر سورہ قاف میں، تفسیر سورہ قاف میں ما يبدل القول لدي يعني لا يغير عن جهته ولا يحذف منه ولا يزاد فيه، ما يبدل القول لدي، میرے نزدیک بات قول بدلتی نہیں، یعنی لا يغير عن جهته، وہ اپنے جہت سے وہ چینج نہیں ہوتا، اگر میں نے کہا واجب ہے تو واجب ہے، اگر میں نے کہا حرام ہے تو حرام ہے، ولا يحذف منه، اس سے کوئی کم نہیں ہوتا، ولا يزاد فيه، اور اس میں زیادہ بھی نہیں ہوتا، اس میں اضافہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ آپ نے معزز ناظرین ملاحظہ فرمایا کہ مفسرین نے یکی بعد دیگر یہی کہا کہ ہم اس آیت کی جو وہی آیت جو شب معراج کی حدیث میں بھی موجود ہے، اس سے یہی ہے کہ اب اس حکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے اپنے علماء اس حدیث کو کیسے دلیل قرار دیتے ہیں کہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ محلہ میں کیا کہتے ہیں، ابن حزم جو ہے محلہ کے جو مصنف ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ الجزء الثانی تبع ادارت طباعت المنیریہ، یہ محلہ جناب ابن حزم اندلسی کی کتاب ہے، اور یہ ان کے بہت بڑے فقہاء اور بہت بڑے محدثین اور محققین میں ان کا شمار ہے۔ یہ صفحہ نمبر 226 ہے اس کتاب کی، اس میں ابتداء کتاب الصلاح کہ پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ 275 الصلاۃ قسمان فرض و تطوع، صلاۃ کی دو قسمیں ہیں، نماز واجب اور نماز مستحب، اور فرض نماز کی تعداد کیا ہے، اس مسئلے پر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ادلہ لاتے ہیں، انہی ادلہ کے ضمن میں صفحہ نمبر 229 میں اس حدیث کو لاتے ہیں کہ انس بن مالک نے روایت کی ہے اور حدیث اسراء کو نقل کیا ہے، وفیہ، وہ اس حدیث اسراء میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاح، کہ خداوند متعال نے میری امت میں 50 نمازوں کو واجب کیا، ثم ذکر علیہ السلام مراجعتہ لربہ عز وجل فی ذلک، پھر اس میں حدیث میں تفصیل سے موجود ہے کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے خدا کی طرف رجوع کیا، الی ان قال، یہاں تک فراجعت ربی فقال، پھر آخری دفعہ جو خدا کی طرف لوٹے تو خدا نے کہا ہی 50 و 50 لا يبدل القول لدی، یہ 5 نمازیں ہیں اور یہ 50 نمازیں ہیں، یعنی عدد میں 5 لیکن ثواب میں 50، لا يبدل القول لدی، بل بات میرے نزدیک بدلتی نہیں، فہذا خبر من اللہ عز وجل مأمون تبدلوہ، پس یہ خداوند متعال کی خبر ہے، خداوند متعال کی نیریشن ہے، خداوند متعال کی ضمانت ہے، خداوند متعال کی قول کا، خداوند متعال کا قول ہے، مأمون تبدلوہ، کہ اس کا تبدیل ہونا مأمون ہے، تبدیل ہونا، اس کا تبدیل ہونا خدا نے ضمانت دی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ فصح ان الصلوات لا تبدل ابدا عن 50، پس صحیح ہے کہ نماز کبھی 5 سے زیادہ نہیں بن سکتی، نماز واجب وہی 5 ہیں۔ اچھا، وَأَرِمْنَا، یہ ارمنا خطا ہے، وَأُمِنَّا النَّسْخَ فِي ذَلِكَ أَبَدًا بَعْدَ بَهَذَا النَّصْ، اور ہم اس نسخ کے بعد بالکل نسخ سے معمون ہے کہ یہ نسخ نہ ہو جائیں، 5 نمازیں 6 نمازیں نہ بن جائیں، کہ مزید کوئی نماز واجب نہ بن جائے۔ اچھا،
اسی طرح میرے معزز ناظرین کتاب المغنی لابن قدامہ میں بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے بہت بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہے اور بہت بڑے محققین میں ان کا شمار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ المغنی لابن قدامہ الجزء الثانی طبع دار عالم الکتب، اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 6 میں ملاحظہ فرمائیے کتاب الصلاح ہے کہ عدد نماز صلاۃ کیا ہے۔ والصلوات المکتوبات 5 فی اليوم واللیلہ، نماز واجب دن رات میں کتنی ہیں؟ 5 ہیں صرف۔ اچھا، ولنا ما روى ابن شہاب عن انس بن مالک، اور ہمارے نزدیک بلے زہری کی ابن شہاب مسلم ابن شہاب الزہری کی وہ حدیث ہے جسے اس نے انس سے روایت کی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرض اللہ علی امتی 50 صلاح، خداوند متعال نے میری امت پہ 50 نمازیں واجب کی ہیں۔ فذکر الحدیث، پھر حدیث طولانی ہے، الی ان قال، پھر حدیث کے انتہا میں یہ ہے فرجعت الی ربی فقال هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدی، خداوند متعال نے کہا کہ 5 نمازیں عدد میں، 50 ہیں ثواب میں، ما يبدل القول لدی، اور میرے نزدیک بات بدلتی نہیں۔ بس اس لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے جب وعدہ دیا ہے کہ 5 نمازیں 5 ہیں تو مزید کسی نماز کے واجب ہونے کا امکان ہے ہی نہیں ہے۔ خدا نے خود خبر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ بات بدلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین کتاب نہایت المجتہد، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، ابن رشد صاحب کی، یہ بھی جماعت عمریہ کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تالیف القاضی ابی الولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد الحفید، متوفی ہیں سنہ 595 کے۔ اچھا، یہ کتاب جزء اول ہے جو جس کی طبع ہے مکتبۃ العلوم مکتبۃ العلم بجدہ، مکتبہ ابن تیمیہ اور مکتبۃ العلم نے ان کو چھاپا ہے جدہ عربستان میں۔ اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 224 ملاحظہ فرمائیے، مفہوم یہ ہے کہ نماز 5 ہی واجب ہیں، وجوب الخمس، کہ نماز 5 ہی واجب ہیں، نماز سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا نص یہی ہے، صریح ہے اس مراد میں، وہ یہ احادیث کہیں ایک ہیں اور مشہور ہیں اور ثابت ہیں۔ ان احادیث کی دلالت کیا ہے؟ ان حدیث کس موضوع پر نص ہے؟ ان احادیث کی اس موضوع پر نص ہے کہ نماز 5 ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا، فمشہورۃ و ثابت، ومن ابینھا، ان احادیث میں سے سب سے جو روشن ترین حدیث ہے، واضح ترین حدیث ہے، ما ورد فی حدیث الاسراء المشہور، وہ حدیث ہے جو از قصہ اسراء میں، داستان اسراء میں وارد ہوئی ہے اور مشہور ہے، انہ لما بلغ الفرض الى 5 قال له موسیٰ علیہ السلام ارجع الى ربک فان امتک لا تطیق الى ذلك، اس واقعے کی کہانی جب نماز کو 50 سے 5 تک پہنچایا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ خدا کے نزدیک اور خدا سے مانگو کہ نماز مزید کم کیا جائے تاکہ تیری امت کو مشکل نہ ہو، تیری امت کو اس بات پہ کہ غیر تحمل نہ ہو۔ قال فراجعت فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، تو میں خدا کے پاس گیا تو خدا نے فرمایا کہ 5 ہے تعداد میں اور 50 ہیں ثواب میں، اور بات میرے نزدیک بدلتی نہیں۔ اہم بات کہ اس حدیث کو اس کتاب کے مصنف نے جو ابن رشد ہیں، ان کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس نے اس بات کا، اس حدیث کا یہی مفہوم لیا ہے، یہی تشریح دی ہے، یہی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کے دلالت اور مدلول یہ ہے کہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا، نماز صرف 5 ہی ہیں، اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ اس حدیث کے اس مسئلے پر سب سے زیادہ روشن اور واضح دلالت ہے۔ یہ عام طور پہ انہوں نے جنرل بات کی ہے، تراویح کے بالخصوص بات نہیں کی ہے، عام جنرل بات کی ہے کہ نماز 5 ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث کو تراویح کے ضمن بھی علماء نے ذکر کیا ہے، عمری علماء نے، اور انہوں نے اس مسئلے کو بھی چھیڑا ہے کہ اگر لیلۃ الاسراء خداوند متعال نے ضمانت دی ہے کہ میں اب نماز مزید واجب نہیں کروں گا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہو کہ مزید نماز کہیں واجب نہ کیے جائیں۔ اس کو ان کو کئی ایک علماء نے ذکر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے حافظ ابن حجر عسقلانی جو ان کے بہت بڑے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کتاب الصلاح میں اور اسی طرح کتاب التراویح میں دونوں جگہ اس بات کو ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔
یہ کتاب فتح الباری ہے بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جو دارالفکر میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ جزء الثانی ہے، دوسری مجلد ہے اس کتاب کی، دارالفکر کی چھپی کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 8 میں. بھلے وہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، حدیث لمبی حدیث، معراج والی حدیث. وَدَلَّتْ مُرَاجَعَتُهُ لِرَبِّهِ فِي طَلَبِ التَّخْفِيفِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ كُلِّهَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي. کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے جب 50 نماز واجب کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ انہوں نے خدا سے رجوع کیا کہ نماز کم کیا جائے، اور نماز کم ہوتا گیا، آخر میں 5 نماز رہ گئی. ہر مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے رجوع کیا کہ نماز کم کیا جائے، اور خدا نے کم کیا، لیکن آخری مرتبہ پھر رجوع نہیں کیا. کیوں؟ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کے خطاب سے پتہ چلتا تھا کہ فی کل مرۃ لم یکن علی سبیل الالزام، کہ ہر دفعہ خدا کہتا ہے کہ 50 نماز واجب ہے، مثلا یا کم کر دیا، کہا 25 واجب ہے، 20 واجب ہے، کم کرتا گیا. تو خدا کے خطاب سے، خداوند متعال کے خطاب سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ علی سبیل الالزام نہیں ہے. یہ 50 نمازیں جو واجب کی گئی ہیں، یا 30 کم کر کے 30 کیا گیا ہے، کم کر کے 25 کیا گیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مزید کم نہیں ہو سکتا. خدا کی بات میں، خدا کے خطاب میں الزام نہیں ہے. اچھا، لیکن آخری مرتبہ خدا نے کیا فرمایا؟ ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک اب بات نہیں بدل سکتی. پھر آخری مرتبہ جب خدا نے 5 نماز واجب کیے تو حبیب خدا نے مراجعہ نہیں کیا ہے. بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي. بخلاف المرة الأخيرة، مرتبہ آخر کے خلاف، کہ خداوند متعال نے جو فرمایا ما یبدل القول لدی، کہ بات اب نہیں بدل سکتی، تو پتہ چلا کہ وہ 5 سے زیادہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پہ اس نے کہا ہے، اور ان کا شمار جماعت عمر یہ کہ بہت ہی بلند مرتبہ کے محققین میں ہوتا ہے، حافظ ابن حجر کا. اور اسی طرح کتاب التراویح میں وہ ذکر کرتے ہیں. فتح الباری بشرح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء الثالث، طبع دار الفکر، یہ تیسری مجلد ہے اس کتاب کی جو دار الفکر میں چھپی ہے. معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے کتاب التہجد میں ان اللہ قال، خدا نے کہا فی حدیث الاسراء، ان اللہ قال، حدیث اسراء میں خدا نے کہا ہے فہی 5 وہی 50 لا یبدل القول لدی، 5 نمازیں ہیں تعداد میں، 50 ہیں ثواب میں. ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک یہ بات نہیں بدلنے والی. اچھا، فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيلُ فَكَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ مِنَ الزِّيَادَةِ. فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيلُ، جب ہمیں امان مل گیا ہے، اومن التبدیل جمع امان مل گیا ہے، یعنی ہمیں خدا نے ضمانت دی ہے، خدا نے وعدہ دیا ہے کہ اب تبدیل نہیں ہونا. پھر تراویح کے مقام پر نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تو کیسے فَكَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ، تو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہو گیا من الزیادہ، کہ کئی نماز 5 سے زیادہ 6 نہ ہو جائے، تراویح بھی واجب ہو جائے. پھر وہ کوشش کرنے، کچھ علماء کی جوابیں وہ نقل کرتا ہے کہ علماء نے کیا جواب دی ہے، اور وہ سب بکواس ہیں. پھر وہ اپنے آپ سے 3 جواب ذکر کرتا ہے اپنے آپ کا. حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جواب دوں، یہ باقی جو علماء نے جواب دی ہیں وہ درست نہیں ہے. وہ 3 جوابیں جو حافظ ابن حجر دی ہیں وہ کون سی ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کو رد کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. وقد فتح الباری بثلاثة اجوبة اخرى، خداوند متعال نے مجھے 3 جواب دینے کی توفیق عطا کی ہے کہ اس اشکال سے کہ جب خدا نے کہا ہے کہ میں واجب نہیں کروں گا، لیلۃ المعراج میں کہا ہے کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا، تو پھر کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ نماز پھر واجب نہ ہو جائے. اچھا، کہتے ہیں میں 3 جواب دوں گا اس بات سے. اچھا، کیا جواب ہے؟ احدها يحتمل ان يكون المخوف، اور بعد میں کہتا ہے آگے جا کر کہتا ہے کہ یہی جو پہلی جو جواب ہے یہ سب سے بہترین ہے. بلے واقوى هذه الاجوبه الثلاثه في نظري الاول والله تعالى سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. اور جو کہتا ہے 3 جواب میں دیتا ہوں، ان میں سے سب سے اقوی، سب سے زیادہ بہترین جواب جو ہے میرے نزدیک وہی پہلی جواب ہے. اچھا، 3 جوابوں میں سے پہلی جواب جو ان کے نزدیک سب سے اچھی جواب ہے وہ کون سی ہے؟ اچھا، بلی
أحدها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ نماز تہجد جو مستحب ہے، نماز نافلہ ہے، اس نافلے کی شرط کی صحت کی شرط جماعت بن جائے، جماعت بن جائے. یعنی اگر ہم کہیں کہ نماز تہجد کیا ہے؟ مستحب ہے. اب نماز تہجد کے کئی ایک شروط ہیں، مثلا آپ کا جسم جنابت کی حالت میں نہ، آپ وضو سے ہوں، یہ شرط ہے نماز تہجد کی، درست ہے؟ کسی بھی نماز کی شرط ہے. اگر آپ اس کی صحت کی شرط ہے کہ آپ وضو سے ہوں، اگر آپ بغیر وضو کے نوافل پڑھیں تو باطل ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کہ نماز تہجد میں کی صحت کی شرط کیا بن جائے؟ جماعت کہیں نہ بن جائے. اس لیے اس صحابہ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز آپ پہ واجب نہ ہو جائے میرے معزز ناظرین. تو اس کا یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ حافظ ابن حجر کا مزید نیا نماز، جدید نماز واجب نہیں ہونا کہ نماز تہجد مستحب ہی رہتا، لیکن اس کی شرط میں صحت کی شرط کیا بنتی؟ جیسے وضو لینا ہے کہ اگر آپ نے نماز نافلہ پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، یہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا یہ بات اگر ہم کہیں تو پھر یہ نماز حدیث اسراء کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ نئی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے، نئی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے. کیا واجب ہوئی ہے؟ کیا بھلے نماز کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوئی ہے، صرف اور صرف یہ ہوا ہے کہ نماز نافلہ اگر پڑھنا ہے، مستحبی نماز پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا ہوگا. تو جواب کیا ہے؟ ہم کہیں گے حافظ ابن حجر سے، حافظ ابن حجر تیرا عقل کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہی کہنا ہوتا تو یہی کہہ دیتے وہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نافلے کی شرط میں، نافلے کی صحت کی شرط جماعت ہی نہ بن جائے. انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب نہ ہو جائے. آپ تو یہی کہتا نا. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب نہ ہو جائے، صاحب مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، آپ پہ عذاب لازم واجب نہ ہو جائے. یہ تھا کیونکہ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا، بدتمیزی کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ نماز واجب نہ ہو جائے، نماز لازم نہ ہو جائے. ہاں کہتے ہیں کہ اس کی جو صفائی آپ نے حافظ ابن حجر آپ نے پیش کی اور آپ نے خود کہا کہ یہ سب سے بہترین صفائی ہے، یہ صفائی ہے ہی نہیں ہے، یہ جواب ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کے بالکل خلاف ایک دوسری بات کو آپ اپنے ہوا سے بنا رہے ہیں، اپنے تعصب سے بنا رہے ہیں، اور آپ افتراء کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہنا ہوتا کہ مجھے ڈر ہے کہ نافلے کی شرط جماعت نہ بن جائے تو یہ کہہ دیتے. انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا، آپ کے نزدیک انہوں نے یہ کہا کہ بلی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے، یعنی نماز تراویح واجب ہو جائے. ان کو ڈر تھا کہ نماز تراویح واجب ہو جائے. تو لذا اگر ڈر تھا کہ نماز تراویح واجب ہو جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ خدا خلف وعدہ کرتا ہے؟ خدا خلف وعدہ کرتا ہے. لذا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو ڈر تھا کہ نماز تراویح واجب ہو جائے. دوسری جواب ان کے پاس کیا ہے عزیزو؟ دوسرا جواب دیکھیے کہ حافظ ابن حجر صاحب کیا کہتے ہیں. اچھا، الثانی يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدا على الخمس بل هو النظير ما ذهب إليه القوم في صلاة العيد ونحوها. یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ نماز تہجد یعنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ نماز تہجد کو پڑھنا یعنی تراویح، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید خوف تھا کہ یہ واجب کفائی نہ بن جائے، واجب کفائی نہ بن جائے، بلے واجب کفائی نہ بن جائے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلے نماز نہیں پڑھا. اگر واجب کفائی بن جاتا تو شاید ان کے نزدیک یہی ہے کہ نئی نماز نہیں بن گیا ہے، جیسے کہ نماز عید ہے بعض لوگوں کے نزدیک، حالانکہ نماز عید ان کے بہت سارے لوگوں کے پاس مستحب ہے، نماز عید مستحب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مواظبت بھی کی ہے. لیکن اس بات سے یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہوتا کہ یہ نماز تہجد کہیں واجب کفائی نہ بن جائے تو خدا نے جب وعدہ دیا ہے کہ 5 نمازیں واجب ہوں گی، مزید نماز واجب نہیں ہوگی، 5 نماز واجب ہوگی، مزید نماز واجب نہیں ہوگی، تو کیسے پر خدا خلف وعدہ کر سکتا ہے ایک مزید نیا نماز واجب کفائی بنا لیتا ہے نماز تہجد کے نام سے؟
چاہے وہ کفائی بھی ہو تو واجب تو ہو گیا. جب خدا نے وعدہ دیا کہ 5 ہی واجب کیے ہیں میں نے, مزید واجب نہیں کرنا, ما یبدل القول لدی, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اپنی بات کو بدل دے اور ایک اور نیا نماز چاہے وہ واجب کفائی ہی کے روح سے ہے وہ بنا دے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو مسلم میں موجود ہے, دوسری کتب میں موجود ہے, فإنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها, کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے اور نماز جب واجب ہو گیا تو آپ ناتوا رہیں گے, آپ کی طاقت سے باہر ہوگی اس نماز کو بجا لانا. اگر واقعا نماز کفائی واجب کفائی بن جاتا, واجب کفائی تو 5 آدمی 10 آدمی بھی نماز کفائی پڑھیں ایک شہر میں, اس سے وہ واجب کفائی دور ہو جاتا ہے, اس سے واجب کفائی کا جو ہے وہ اجزا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ عجز کہاں سے اس میں آ گئے, وہ اس سے عاجزین قوم کہاں عاجز ہوتا ہے. کسی شہر میں 5 آدمی مل کے, کسی شہر میں مثلا 1 لاکھ آدمی رہتے ہیں, 5 آدمی اس میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھیں, وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل ہی نہیں, شوق سے پڑھیں گے. اگر واقعا واجب ہوتا خداوند متعال کی جانب سے تو اس میں عجز کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ بات حافظ ابن حجر کی باطل ہے. تیسری صفائی وہ جو پیش کرتے ہیں عزیزو, يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان. کہتے ہیں کہ یہ مجھے ڈر, تیسرا جو وہ صفائی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید احتمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تراویح واجب نہ ہو جائے, منظور یہ ہے کہ صرف ماہ رمضان میں تراویح واجب نہ ہو جائے. تو اگر صرف ماہ رمضان میں تراویح واجب ہو گئے تو 5 نمازیں 6 نمازیں نہیں بن گئی. نہیں بھائی صاحب, حافظ ابن حجر آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر چاہے خداوند متعال نے جب وعدہ دیا ہے کہ میں 5 نماز واجب کر رہا ہوں, چھٹا نماز واجب نہیں ہوگا, تو اگر 5 نماز واجب کرنا ہے اس کے علاوہ چھٹا نماز واجب نہیں ہوگا, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا نے وعدہ دیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اضافہ کر دیں. ماہ رمضان میں اگر اضافہ کر دیا تو چھٹا نماز واجب ہو گیا, چھٹا نماز واجب ہو گیا اور خداوند متعال کے نے خلف وعدہ کر لیا. نستجیر باللہ من ذالک. بس یہ جو انہوں نے صفائیاں پیش کی ہیں یہ سب صفائیاں باطل ہیں, ان کے قول باطل ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے شب معراج کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہو کہ کہیں جا کر یہ نماز واجب نہ ہو جائے. اور یہ بالکل یہ مسخرے والی بات ہے کہ خداوند متعال کو پتہ نہیں ہے کہ ایک چیز واجب ہونا چاہیے, مستحب ہونا چاہیے. دیکھا لوگ اجتماع کر رہے ہیں تو لوگوں کی اجتماع کی وجہ سے خدا کو بھی شوق ہو گیا کہ چلو اس کو واجب بنا لیتے ہیں, تو جب پہلے وعدہ بھی کر چکا ہے کہ ہم واجب نہیں کر رہا. یہ تو بالکل خدا کا مذاق اڑانا ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مزید ادلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ اسپیچز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بہت مہربانی آپ سب کا. یا علیم.